پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف جب آپ ان کا منشور اٹھا کے دیکھتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی متعدد تقاریر سنتے ہیں وزیر اعظم بننے سے پہلے اور وزیر اعظم بننے کے بعد، تو ایک لفظ انصاف اس پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں وزیر اعظم۔ آج سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں 3.25 سال میں اس نظام انصاف کو اور آرٹیکل 25 کے قانون کے سامنے تمام شہری برابر ہیں، ایوری ون از ایکول بیفور دا لا، تو کیا اس کے لیے کوئی کام کیا، کوئی عملی اقدامات کیے یا صرف تقاریر تھیں؟ اور جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ کے فلور پہ بہت اچھی تقاریر ہوتی ہیں کہ جناب ایک نظام ہونا چاہیے سب کے لیے، اور وہاں حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ جناب کس جیل میں کتنے قیدی پڑے ہیں اور بڑے جو ملزمان ہیں وہ تمام کے تمام بیل پہ باہر ہوتے ہیں، تو یہ معاملہ کیا ہے اور کیا یہ نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ ایک شخص اگر کوئی 100-200 کی چوری کرے، کوئی مرغی چور ہو، دھنیا چور ہو، کبوتر چور ہو، اس کی تو ضمانت نہیں ملتی، اور جب پاکستان کے تحقیقاتی ادارے، چاہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہو، چاہے وہ SCCP ہو، چاہے وہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہو، FIA ہو، ان تمام کے جب آپ ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں، تفتیش دیکھتے ہیں، تحقیقات دیکھتے ہیں، جو چلان یہ لوگ بڑی محنت کر کے یہ افسران بناتے ہیں اور اربوں روپے کا اس میں ذکر ہوتا ہے، بینکنگ ریکارڈز لگے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں جناب، دوسری سائڈ جو ہے تکنیکی انصاف کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ تو کیا پاکستان میں صرف یہ قانون ایک غریب آدمی کے لیے ہے؟ اور اگر آپ کرپشن میں ملوث ہیں تو کوئی آپ سے یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ آپ کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے کیسے آ رہے ہیں؟ اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے پچھلے 3.25 سال میں کیا کیا؟ آج بہت سارے سیاستدان، ان کی سیاست شاید اس لیے چل رہی ہے کہ وہ ضمانتوں پہ باہر ہے، اگر ان کی کل کو ضمانتیں کینسل ہو جاتی ہیں تو ان کی سیاست کس جیل سے چلے گی؟ اور کیا پھر جیل میں تمام قیدیوں کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ وہاں سے سیاست کریں؟ پاکستان کی موریلٹی جو بحیثیت معاشرہ ہماری جو اقدار ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ اور اس میں معاشرے کے ہم تمام کردار، میرے خیال ہم سب پہ ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، بشمول میڈیا، جو جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے تو ان سے یہ سوال نہیں کرتا بلکہ ان کو پروجیکٹ ایسے کرتا ہے کہ شاید یہی پاکستان میں قیادت بچ گئی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ، پاکستان کی جو مٹی ہے وہ اتنی زرخیز نہیں کہ کوئی آلٹرنیٹ لیڈرشپ کسی بھی طرح لا سکے۔ انہی موضوعات پہ ناظرین بات کریں گے اور اسپیسیفک کیسز میں جائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کا خاندان کس طرح سے جو لوگ ہیں، اگر کسی نے ان کی مل کے ساتھ کاروبار کیا، کوئی گنا بیچا کسی کسان نے، تو اس کا شناختی کارڈ رکھ لیں گے اور اس کے شناختی کارڈ پہ بعد میں اکاؤنٹ کھلے گا اور اس کو پھر استعمال ہوگا بلینز کی ٹرانزیکشنز کے لیے۔ اور جب آپ اس غریب کسان سے جا کے پوچھیں گے، وہ بتاتا ہے کہ نا میں 2006-7 میں ایک دفعہ گنا بیچا تھا، اس کے لیے میں نے اپنا ID کارڈ دیا تھا اور بعد میں یہ میرے اکاؤنٹ پہ انہوں نے کھول لیا شناختی کارڈ جعلی دستخط کر کے۔ مختلف آپ کو سٹیٹمنٹس بتائیں گے جو تحقیقاتی اداروں کے سامنے دی گئی، جو بلینز آف روپیز ان کے اکاؤنٹس میں آئے، جو اس وقت بھی آپ ناظرین اپنی سکرین پہ دستاویزات دیکھ رہے ہیں، یہ وہ تمام دستاویزات ہیں جو پاکستان کے پورے نظام کے منہ پہ ایک زوردار تمانچہ ہے کہ اگر تم کرپشن کرو تو اتنی زیادہ کرپشن کرو کہ کوئی تمہیں ہاتھ نہ لگا سکے۔ اور پھر اس میں سے تھوڑے سے کرم، جس طرح براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ میں آنریبل جسٹس عظمت سعید شیخ نے لکھا تھا کہ پاکستان میں ایک ریوالونگ ڈور میکینزم بنا دیا گیا ہے، ایک بڑی سی میز پہ یہ اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس میں آپس میں پائی ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہے، اور اس نظام میں ہی وہ لوگ بیٹھے ہیں منہ کھول کے اس میز کے ارد گرد کہ اس میں سے کچھ کرمز گر کے ان کے منہ میں بھی آ جائیں گے۔ تو اس کیس کا بھی اسپیسیفکلی آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ ایون فیلڈ ریفرنس 2016 میں پاناما پیپرز آئے تھے، سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز چلی، اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چلی، JIT بنی، اور یہ پہلی دفعہ ریفرنس ایون فیلڈ کا کب فائل ہوا تھا؟ سن 2000 میں۔ 1997 میں FIA نے باقاعدہ اس کی رپورٹ کی تھی، اور آج میاں نواز شریف صاحب کن اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں؟ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں، انہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں جس کے عوض لندن ہائی کورٹ میں حکومت پاکستان براڈ شیٹ کو پیسے دے چکی ہے، میرے آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے دے چکی ہے کہ ہاں جی اس کی کنوکشن ہو چکی ہے، یہ ریکور ہونا ہے، اور سن 2000 میں جو ہم نے معاہدے کیے تھے اس میں یہ پراپرٹی آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی، پیسے ہم لوگ پے کر چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب آج بھی اس میں رہ رہے ہیں، اور اسی کیس کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ، جس کے کہ پاناما پیپر موزیک فنسیکا میں نکلا کہ یہ بینیفیشل اونر ہے، سپریم کورٹ میں یہ ثابت ہوا، کیلیبری فونڈ، تمام چیزیں سامنے آئیں،
اور اس کے بعد اب جو نیب نے جواب جمع کروایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں منسٹر فار کمیونیکیشن مراد سعید صاحب۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔